بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ہم جیسے انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ اس میں بے شمار ستارے اور سیارے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی نظر ڈالیں تو ہمیں ہر چیز صحیح پرفیکشن کے ساتھ نظر آتی ہے، جیسے اس کے بنانے والے نے اسے مکمل مہارت اور کاریگری سے بنایا، کیونکہ سورج، چاند اور ستارے اور اس کائنات کا نظام اپنی صحیح رفتار سے چلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور کوئی بھی اپنی رفتار سے تجاوز نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کی حدیں پہلے ہی مقرر کر رکھی ہیں۔ یقیناً دنیا اور کائنات میں پیدا کی گئی کوئی بھی چیز بنا مقصد اور اس کے بنانے والے کے بغیر تخلیق نہیں ہوئی، یعنی کائنات کی ہر چیز پہلے پیدا ہوئی، اور اس بات کی تصدیق جدید سائنس بھی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا سوال جو کہ زیادہ تر غیر مسلموں کی جانب سے کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اس کے متعلق جاننے کا تجسس رکھتی ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، یعنی وہ ہستی جس نے دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، تو اسے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی مسلمان کو گمراہ کر کے اسے بے دین بنا سکتا ہے، کیونکہ شیطان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے۔ اس لیے یہ سوال زیادہ تر ایسے لوگ پوچھتے ہیں جو کسی بھی مذہب اور خدا پہ یقین نہیں رکھتے، اور اس دنیا اور کائنات کو محض ایک اتفاق قرار دیتے ہیں۔ شیطان اس طرح کے سوال ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، کیونکہ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی وسوسوں کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ آسمان کو کس نے بنایا، تو تم کہو گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہے گا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، تو تم کہو گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ تم سے سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اس لیے نہیں فرمایا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں، بلکہ اس لیے ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے نکال دے، اور اگر کوئی مسلمان بھی یہ سوال کرتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوال کرنا اور جاننا ہر ایک کا حق ہے، اور اگر ہمیں ایسے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو ہمارے ذہنوں میں مزید وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک ایسے باغ کی طرح ہے جس میں لمبی لمبی گھاس کی صورت میں ہمارے تصورات اور خیالات موجود ہیں۔ اسی لیے اگر انہیں وقت پہ کاٹا نہ جائے تو یہ مزید بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی سوال کا جواب ڈھونڈ نہیں پاتے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود سے ہی اس چیز کی تحقیق جاننے کے لیے تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، نہ کہ مخلوق، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہمارے سوال کے مطابق خالق ہی پیدا ہوا تو وہ بھلا خالق کیسے ہوا؟ اسی لیے ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی طاقتور ہستی کائنات میں موجود ہے جسے نہ کسی نے پیدا کیا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی ماں باپ اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، اور وہی تو ہے اللہ کی ذات، جس نے اپنی ذات سے متعلق سورۃ الاخلاص میں فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شیطان انسانی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔
اسی لیے وہ کسی بھی طرح انسان کو وسوسوں میں ڈال کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ خالق کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور اللہ کو تخلیق کیا گیا تو وہ مخلوق ہوگا، نہ کہ خالق۔ تو جب بھی اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے آپ کے ذہنوں میں آئیں تو فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں اور شیطانی ہٹ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔